میڈیا کے معزز دوست، عزیز رفقا، مہمان گرامی، السلام علیکم۔ میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر ہماری پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے لاہور چیمبر تشریف لائے۔ ثانیہ حفیظ سینٹر پر ہم سب دلی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اگرچہ اس ثانیہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کی وجہ سے حفیظ سینٹر کی تاجر برادری بالکل کنگال ہو کے رہ گئی ہے۔ تاجر برادری پہلے ہی کرونا کی وجہ سے بہت سے مسائل سے دوچار تھی، لیکن اس ثانیہ کی وجہ سے اس کی بزنس ریوائول کرنے کی آخری امیدیں بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ ہم اس قدم کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ حکومت نے فوری طور پر 14 ممبران کی کمیٹی تشکیل دی، جو 24 گھنٹے میں اپنی ابتدائی رپورٹ اور 1 ہفتے میں نقصانات کا تخمینہ لگا کر مکمل رپورٹ پیش کرے گی۔ لاہور چیمبر حفیظ سینٹر کی تاجر برادری سے مکمل اظہار ہمدردی کرتا ہے اور ان کے نقصانات کی فوری طور پر ازالے کے بھرپور مطالبہ کرتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ نقصانات کے تخمیے کی رپورٹ آتے ہی حکومت متاثر کاروباری افراد کی فوری طور پر کیش کمپنسیشن کا اعلان کرے۔ اس کے علاوہ حکومت ان ملازمین کی جو حفیظ سینٹر کی دکانیں اور دفاتر وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ان کی امداد کا بھی اعلان کرے۔ جب تک حفیظ سینٹر مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ان ملازمین کی تنخواہیں بھی حکومت اپنے ذمہ لے۔ حفیظ سینٹر کی بلڈنگ کو بحال کرنے میں حکومت اپنا لیڈنگ رول ادا کرے اور اس سلسلے میں آنے والے اخراجات کو بھی حکومت اپنے ذمہ لے۔ یہ کام وار فوٹنگ بیسس پر ہونا چاہیے۔ اس ثانیے سے لیسکو کے زیر انتظامیہ کام کرنے والی M&T ٹیم کی کارکردگی پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ اس ٹیم کا یہ کام ہے کہ وہ میٹر سے آگے کی گئی وائرنگ کا ٹائم ٹو ٹائم جائزہ لے اور اگر وائرنگ میں کہیں کوئی بے ضابطگی پائی جاتی ہے تو اس کی نشاندہی کرے اور اس کو دور کروائے، تاکہ کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والے حادثات کو روکا جا سکے۔ آخر میں 2-3 باتیں میں صرف اور کہوں گا۔ ہمارے جو بھائی ادھر ریسکیو 1122 والے اور فائر بریگیڈ والے جو 24 گھنٹے سے وہاں کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور ایک لڑکا وہاں ہمیں ملا تھا، فوجی جوان انتظار علی، انتظار علی، جی، اس کو ہم نے مدعو کیا تھا ابھی یہاں پریس کانفرنس میں۔ اس کی ابھی کال آئی ہے کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس کو جو اسموک چڑھ گیا تھا جب وہ اندر گر گیا تھا باہر آتے ہوئے شٹر کو کے، تو اس کو بھی ہم نے یہاں بلایا تھا تاکہ اس کی بھی عزت و دعائی کریں۔ تو وہ کہہ رہا ہے میں شاید 2-3 بجے کے بعد آ چکا ہوں، ابھی اس کی ذرا طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے۔ تو اس طرح کے بہادر لوگ بھی ہیں جی، جو اپنی جان پر کھیل کے ایک تاجر بھائی کی انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ 2-2:30 بجے وہ آئے گا تو پھر ان سے بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اگر کچھ سوالات ہیں تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جواب دینے کے لیے موجود ہیں۔ شکریہ۔ حفیظ سینٹر کا جو سامنے ہوا ہے اس پہ وزیر اعلیٰ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے لوگوں کو وہاں کی جو یونین ہے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کو ہم کمپنسیٹ کریں گے۔ تو کیا واقعی کو رابطہ ہوا ہے اور نقصان کا تخمینہ کتنا ہے؟ وہ اندازہ ہوگا کہ کتنے کروڑ، کتنے ارب؟ وہ تو کمیٹی انہوں نے جو بنائی ہے انہوں نے 24 گھنٹے میں بتانا ہے۔ میرے خیال میں آپ 24 گھنٹے پورے ہوں گے تو کمیٹی بتائے گی۔ جو ہماری پریزیڈنٹ ہے حفیظ سینٹر کے کلیم صاحب، ان سے بات ہوئی ہے، ان سے رابطہ ہوا تھا گورنمنٹ کا، لیکن اب 12:30 بجے ہم نے وہاں جانا ہے ان کے پاس، تو وہاں جا کے اب ایگزیکٹ ڈیٹیلز ان سے لیں گے۔ لیکن گورنمنٹ نے تو 24 گھنٹے مانگے ہیں، ہماری تو ڈیمانڈ ہے جلدی سے جلدی کمیٹی تشکیل دی جائے اور آگے اب نقصانات کا تو جائزہ اب ٹائم لگے گا، کیونکہ باری باری جو سارے وہاں پہ بھائی ہمارے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اس سے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی جا کے بات کریں گے۔ اسی کے لیے جا رہے ہیں ہم 12:30 بجے ابھی ادھر۔ سوری آواز نہیں آئی۔ حادثہ ہو گیا وہ اس کی تحقیقات ہوں گی، لیکن باقی بھی یہی حال ہے۔ شالہ مارکیٹ دیکھ لیں، علامہ اقبال ٹاؤن، گرین بلاک چلے میرے ساتھ، میں یہاں گیا تھا 15-20 دن پہلے موبائل سے گرانے، تو یقین کریں سارے نیچے رکھی ہوئی تو سوچ ہمارا اپنے بجائے تو فنڈ کریٹ کریں، وہاں پہ مینٹیننس کریں۔ M&T تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ میٹر کا گھر چل جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن M&T کا کام تو ہے نا جی کہ آگے چیک کرے، ایئرلی جو انہوں نے اپنی رپورٹ بنانی ہوتی ہے اس میں ان کا کام ہے وہ جا کے کرے۔
لیسکو کے چیف کو ہم نے لکھا, ہم نے بلایا ہے اور ہر سال 2-3 دفعہ بلاتے ہیں. جتنے بھی مارکیٹوں والے میں مبارک دینے آئے تھے, سب کا سب سے پہلے ڈیمانڈ لیسکو تھی. اگر آپ باہر دیکھیں شاہ عالم مارکیٹ, اعظم کلاتھ مارکیٹ ٹائپ جو تاروں کے گچھے لپیٹے ہوئے جا رہے ہیں, وہاں تو خزانہ آگے لگی ہوئی ہیں پہلے. حفیظ سینٹر میں بھی 4 سال پہلے آگ لگی تھی ایک فلور کو, ٹاپ فلور کو پہلے بھی لگ چکی ہے. تو وہاں تو خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے شاہ عالم مارکیٹ کی طرف, وہاں تو لوگ اپنی دکانوں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے, تو وہاں جانی نقصان بھی بہت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ بلایا لیس کے چیف کو, اس کو پورے زور سے بات کریں گے جس کے اوپر, کیونکہ ساری مارکیٹوں کا مسئلہ ہے. جی میاں تاج محسن صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو لاہور والے سمت تجارت ہے, یقینی بات ہے یہ تاجر برادری کا نمائندہ اخبار ہے. ایک تو حکومتی سطح پہ آپ نے ابھی بات کی کہ ان کی نہلیاں جو نیگلیجنس ہیں وہ بیان کی ہیں, لیکن ایک جو ہمارے کاروباری مراکز بنتے ہیں ان کی جو انتظامیہ ہوتی ہے یا وہاں کی یونینز ہوتی ہیں, ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اتنا بڑا پلازا ہو جس کے اندر ہائیڈرنٹ نہ ہو, پانی آگ بجھانے والے رات کا کوئی انتظام نہ ہو, ان کی جو بیسمنٹ جہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی دکانیں بنا دی جائیں, جہاں پہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں وہاں پہ کھوکھے بنا دی جاتی چھوٹی چھوٹی. تو اس حوالے سے بھی آپ کے یہاں حوالے تجارت سے جانا چاہیے میسج ان کو کہ جو اتنے اتنے بڑے کاروباری لوگ ہیں, اتنے بڑے پلازے ہیں, ان کی یونین ہے, وہاں کی تنظیمیں ہیں, تو وہ بھی اپنی سطح پہ کچھ کریں تاکہ اس طرح کے حادثات جنم نہ لیں. اگر یہ چیز پہلے بات لی جاتی ہے, کچھ انتظامات ہوتے ہیں تو جو پانی وہاں سے باہر سے نہیں جا سکتا تھا, وہ اگر ہائیڈرنٹ لگے ہوتے ہیں, پائپ اندر ہوتے, وہ چیزیں ہوتی, تو یہ نقصان میرا خیال ہے منیمم ہو سکتا تھا. کس حوالے سے کہتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. ایکچولی اس میں ہماری بھی غلطی ہے, لیکن اس میں پھر میں کہوں گا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی زیادہ غلطی ہے. جب وہ نقشہ پاس کرتے ہیں تو اس چیز کو چیک کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے فائر ہائیڈرنٹ یا یہ جو آپ کے اسپرنکلر سسٹم لگتے ہیں وہ کیوں نہیں لگائے, اس پہ نقشہ پاس نہ کریں وہ. اور جی اس میں ہماری بھی غلطی ہیں. اور ڈی ایچ اے میں آپ دیکھ لیں, جی ایچ اے میں آپ کو پلازا بنا ہی نہیں سکتے ہائیڈرنٹ اور اسپرنکلر سسٹم کے علاوہ, تو باقی لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ. اور اس میں انشاءاللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے, ہمارا یہی پلان تھا کہ جو اب بلڈرز تو بلڈنگ بنا کے چلے جاتے ہیں, جو بڑے بڑے پلازے ہیں, مارکیٹیں ہیں, ان کے صدور کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنا کے, تاکہ ہم خود بھی اپنے کام کچھ ٹھیک کرنا شروع کریں جو گورنمنٹ نہیں کرتی. اور اس سے میں لاہور چیمبر سے بھی ابتدا کر رہا ہوں, ہمارے پاس بھی واٹر ہائیڈرنٹ نہیں ہے. اچھا سوری, اسپرنکلر سسٹم نہیں ہے, اسپرنکلر سسٹم نہیں ہے, لیکن ہمارا سارے فلور جو ہے اس کی پہلے سرٹیفکیشن ایمرجنسی ایگزٹس بھی ہیں. نہیں سوری, وہ میں اسپرنکلر سسٹم کی بات کر رہا ہوں, اسپرنکلر سسٹم کی. لیکن اسپرنکلر سسٹم تو زیادہ تب بھی لگتا ہے جب بلڈنگ نہیں بن رہی ہو. تو واٹر ہائیڈرنٹ بھی وہ اسٹوریج کے ساتھ ہی بنتے ہیں, لیکن وہ جو جن پلازوں میں نہیں ہے, جو لوگ پلازے بھیج کے چلے گئے ہیں وہ تو اب نہیں کریں گے. تو جو ان کی انتظامیہ اور دکان وہاں جو بندے کام کا یونین ہے ان کو کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو جی ہم اپنی جو تاجر برادری کل افیکٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور لاہور چیمبر اپنے پلیٹ فارم سے ان کی جہاں تک مدد کر سکا ان کے ساتھ کندھے سے کندھا, قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. ابھی میرے ایک بھائی نے سوال کیا کہ نقصانات کا کیا تخمینہ ہو سکتا ہے, اس کا تھوڑا سا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 جولائی 2018 سے لے کے 30 جون 2019 تک 50 کروڑ 4,24,152 روپے صرف انکم ٹیکس پے کیا گیا ہے حفیظ سینٹر سے. 50 کروڑ 4,24,152 روپے, اور 1,048 رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں وہاں حفیظ سینٹر میں. صرف وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہم تو گورنمنٹ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ کم از کم اس کا 10 گنا کمپنسیٹ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ یہ تاجر 40 سال سے ٹیکس پے کر رہا ہے. ایک ایوریج نکالی جائے تو یہ کم از کم اس کا 10 گنا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, کیونکہ وہ بالکل ان کی جو تجارت ہے, جو ان کی بلڈنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور فرسٹلی ان کو فوری طور پر کل تک یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ان کو کون سی جگہ پہ متبادل جگہ دی ہے جہاں وہ اپنی تجارت, جو کہ وہ 1,048 جو رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے اس کے ساتھ کم از کم 10 لوگ جو ہیں وہ
منسلک ہیں, کوئی لوڈر کی شکل میں, کوئی ورکر کی شکل میں, کوئی کسی شکل میں, تو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کم از کم ڈائریکٹلی 10,000 اور انڈائریکٹلی 50,000 لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے. تو گورنمنٹ سے یہی ہے کہ عرفہ کریم ٹاور میں ان کو ریپلیس کر دیا جائے, یا کوئی بھی گورنمنٹ کی جگہ فی الفوری طور پر ان کو تجارت کے لیے جو ہے وہ جگہ دی جائے, اور ان کو فی الفوری طور پر کمپنسیٹ بھی کیا جائے, اور ان کو انٹرسٹ فری قرضہ جات جو تاجر بھی, چونکہ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس لیول پہ جا کے کمپنسیٹ کر پائے گی, تو وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور لاہور چیمبر کا 30,000 ممبر اپنے یہ 1,048 دکانداروں کے ساتھ کھڑا ہے, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل جیسے آپ نے دیکھا کہ تمام ڈپارٹمنٹس اپنی پوری کوشش میں تھے, لیکن ہماری ریسورسز کی کمی کی وجہ سے, ایک تو ہمیں یہ جو ٹیکسز پے کیے جاتے ہیں, کیا اس کو اگر ٹھیک جگہ پہ لگایا جائے اور انتظامات کیے جاتے, تو یہ میرا خیال نہیں تھا کہ صبح جب ان کو 6:13 پہ اطلاع دی گئی ہے تو 1 گھنٹے میں آگ کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. یہ ساری 14 گھنٹے تک, اور پھر پنجاب رینجر نے آ کے آخر پہ اس کو کنٹرول کیا, جو رات 9:30 بجے ان کو کال کی گئی. کیا ان کو صبح نہیں بلایا جا سکتا تھا اگر اداروں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں ان کے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں؟ کیا وہاں کھڑے ہو کے یہ جو 18 کے قریب بیوروکریٹ تھے, جو لاہور کے تمام بیوروکریٹ وہاں کھڑے تھے, وہ کیا دیکھ رہے تھے, آگ کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے؟ کیا اس وقت ان کو یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے 14 گھنٹے کے بعد ان کو یاد آیا کہ اب ہمارے ہاتھ سے کام نکل رہا ہے, اور کیوں نہ پنجاب رینجرز کو بلایا جائے. اور پھر پنجاب رینجرز نے آ کے رات اس کو 12 بجے کے قریب تک اس کو کنٹرول کیا. کہ ہمیں یہ تبدیلی نظر آئے آج, اور گورنمنٹ کچھ اناؤنسمنٹ کرے, لیکن اگر ہم نے صرف ٹیکس ہی دینے ہیں, اور ہمیں اگر خدا نہ خواستہ 40 سال ٹیکس دینے کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا کہ ہمارے کسی نقصان میں, تو کیا یہ ہمارے پروفٹ کے حصے دار ہیں, ہمارے لاس کے حصے دار نہیں ہیں؟ تو گورنمنٹ کے اداروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وہی تاجر ہیں جو اکانومی میں اپنی ریڑھ کی ہڈی ہیں, یہ بالکل جو آپ کی پاکستان کی اکانومی کو چلاتے ہیں, تو ان کو کم از کم ان کا حق تو دیا جائے. تو لاہور چیمبر ایک مطالبہ کرتا ہے گورنمنٹ سے کہ فی الفوری ٹائم ضائع کیے بغیر ان تاجروں کو روتا ہوا نہ دیکھیں, پلیز ان کے غم میں شریک ہوں, ان کو ہنسائیں, ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے, اپنے ریسورسز کو استعمال کیجئے. یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے, اور میں آپ تمام میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ لاہور چیمبر میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ہماری فائر بریگیڈ کے اکوپمنٹ تو اپ گریڈ ہونے والے ہیں. میرے خیال میں لاسٹ پرویز لائی صاحب کے دور میں اپ گریڈ ہوئے تھے. جو موبائل کی بیٹری ہے اور لیپ ٹاپ کی بیٹری ہے, جو اسموک نکل رہا تھا, اور جو وائر سے اسموک نکلتا ہے, وہ پانی سے بند نہیں ہوتا. ہماری فائر بریگیڈ کے پاس فوم والا سسٹم نہیں ہے, وہ صرف آرمی اور رینجرز کے پاس ہے. تو وہ جو فوم اوپر جا کے جم جاتا ہے, جب یہ جو پلاسٹک برن ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ صرف اس سے فوم سے کور ہوتا ہے, پانی اس کو کر نہیں سکتا. ہمارے ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے سسٹم. یہ تو اگر انہوں نے FM 200 کی گیس کی ڈکٹنگ کی ہو, یہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں جو جتنا پلازا میں لوگ ہیں, اگر وہ کی ہوتی تو خود انیشیٹ ہو جانا تھا پروسیس میں روکنے کا, آگ کو بچانے کا. یہ ہمارے یہاں کو تھوڑا سا سیلف ہیلپ بیسس پہ بھی اگر لوگ کنٹریبیوٹ کر کے, جیسے کئی پلازوں میں FM 200 گیس کا جو ڈکٹنگ ہوتی ہے, جو ہی آگ لگتی ہے وہ اسموک الارم ہوتا ہے, ساتھ ہی وہ انیشیٹو پروسیس ہو جاتا ہے. یہ بہت بھی بات جا رہا ہے, لیکن لوگ اس طرح جا رہے ہیں. یہ ایک فیکٹر ہے کہ ایک اس کا حصہ بنا دیا جب کوئی نیا بلڈنگ بنے تو FM 200 گیس کے لیے ڈکٹنگ. سر یہ پرانی جو بلڈنگز ہیں ان کے اندر تو پھر خود جو انتظامیہ بلڈنگز کی, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ان کا اپنا بھی تحفظ ہے جان و مال کا. وہ اسٹیک ہولڈر سب سے بڑے وہی ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے پلازوں میں. تو انشاءاللہ یہ انفارمیشن ان کو پاس کریں گے. اور ساتھ LDA کے جو لاز ہیں وہ کہتے ہیں جی 40 سٹوری بلڈنگز اب آپ بنا سکتے ہیں, لیکن جو ان کے بائی لاز ہیں, سنوکلز
ہاں Focus. تو یہ ایل ڈی اے کو بھی تو اپنے رولز کو چینج کرنا چاہیے نا. نہ پارکنگ کا دیکھتے ہیں وہ, نہ فائر ہائیڈرنٹ کا دیکھتے ہیں وہ, نہ کوریڈورز کا دیکھتے ہیں وہ. جہاں جو ہو رہا ہے نقشہ پاس ہو جاتا ہے. اور دیکھیں اگر لاہور میں ایک جگہ پہ ڈی ایچ اے میں اور کینٹ میں ہو سکتا ہے تو باقی لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لاہور کا ہی حصہ ہے نا وہ بھی. تو اس کا مطلب ہے انتظامیہ کا فیلئر ہے یہاں پہ. نقشہ پاس نہیں ہوگا تو بلڈر کس طرح بنا لے گا؟ زبردستی تو پھر بنا لیتے ہیں. تو پھر کچھ گرائے بھی گئے تھے, کچھ سال پیچھے کچھ گرائے بھی گئے تھے, آپ کو پتا ہوگا مین بولی وارڈ پہ کچھ فلورز گرائے گئے تھے, کچھ بلڈنگز کے جرمانے ہوئے تھے ان کو. تو پارکنگ کا ایشو بھی اس وجہ سے ہی ہے, اور پارکنگ کا ایشو بھی بہت نقصان دہ. پارکنگ کا ایشو سے بھی اگر اس طرح کوئی آگ لگے, کچھ مسئلہ پڑے, تو پارکنگ کے ایشو سے بھی لوگ نہیں نکل سکتے. پارکنگ کے تو بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں پہ. ایک دفعہ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا. وہ ہمارے میں وہاں سے فیس سینٹر سے فون آ رہا ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں, لوگ وہاں پہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. ہاں, دکانوں کی ریسٹرکچرنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کوریڈورز دکانوں کے ہیں, دکانوں کے باہر بھی آپ دیکھیں وہ ٹھیلے لگ جاتے ہیں الیکٹرانکس والوں کو بھی, سب کچھ. تو ان کو بھی ریسٹرکچرنگ دوبارہ کرنی چاہیے. تو اینڈ میں وی سی صاحب سے بولوں گا اگر ایک دو پوائنٹ جلدی سے کر لیں تو پھر ہم آفس سینٹر کی طرف چلیں. کچھ آئیڈیا؟ تھینک یو. ٹوٹل دکان 1050 1054 500 کے قریب تھوڑا. ساری افیکٹ ہوگی نا کیونکہ نیچے پانی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جو گراؤنڈ فلور بچا تھا اس میں سارا پانی چلا گیا ہے, اور جو فرسٹ فلور پہ دکانیں بچی تھیں اس میں بھی جو وہ اسموک اندر چلا گیا ہے, تو الیکٹرانکس تو ہو سکتا ہے اس سے ساری برباد ہو گئی ہوں. یہ بات یہ ہے کہ تیسرے درجے کی آگ ہوتی ہے نا, وہ ہوتی اس لیے کہ جب تک وہ چیز نہیں ہوتی وہ رکتی نہیں ہے. بالکل. تو جو چیز تھی وہ جل گئی ساری. اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی اس کی ہیٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو پلرز آپ کے ہوتے ہیں, اس کا سریا وہ سب میلٹ ہو گیا ہوتا ہے, وہ صرف کھڑا رہتا ہے اسٹرکچر بھی ہے. بالکل. اب وہ نیچے جو بچا ہے ہیٹ اس کو بھی لگ گئی ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے, کیونکہ دو دکانیں بچی ہیں ان کا وہ شٹر کھولنے کی کوشش کریں, شٹر کھل ہی نہیں رہا کیونکہ وہ ہیٹ سے وہ ہیٹ اندر بھی چلی گئی ہونی ہے الیکٹرانکس میں, تو وہ بھی برباد ہو گئی ہوں گی. جب کھلیں گی دکانیں تو پھر پتہ لگے گا. آپ کا چیمبر اتنا طاقتور ہے کہ آپ جس سرکاری بینک کو اشارہ کرتے ہیں وہ یہاں پر آ کے اپنا ڈیسک کھول دیتا ہے. کیا نادرا, کسٹمز, بینکس اور پاسپورٹ آفس. تو آپ ایک اپنے طور پر اپنے لوگوں کے لیے بھی ایک ڈیسک بنائیں جہاں پر یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں کہ آپ خود بھی اپنے بلڈنگ بائیلاز جو ہیں ان کو ان کا خیال رکھیں. بلڈنگس کے اندر جو اس طرح کے سیکورٹی میئرز ہیں اس کے لیے آپ پریکٹیکلی آپ بھی یہاں پر کچھ ایسی چیز کریں کہ تاکہ چیمبر اپنا رول جو ہے وہ انفورس کرنے کی حد تک جو ہے وہ میرا خیال لے کے جائے. نہیں بالکل جی, اس پہ کوشش کریں گے. اس لیے میں نے آپ کو بولا کہ سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں انشاءاللہ ان کو یہ 3-4 دن میں ادھر کمیٹیوں کی طرف فیصلے آ جائیں, انوائٹ کریں گے. اور گورنمنٹ کر رہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اپنے آپ پہ بھی کچھ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ لوگوں کو بلائیں گے سب کو. یہ ابھی یہ اسی لیے جی ابھی ہماری میٹنگ ہے, آفس سینٹر جا رہی ہیں یہ ساری انفارمیشن لینے کے لیے. آپ بھی کر کے چلیں ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں. کل چھٹی سنڈے کے باوجود انہوں نے اتنی کوریج کی کہ لوگ سوئے ہوئے اٹھ کے انہوں نے دیکھا. جب اٹھے میں بھی جب اٹھا تو دیکھا, جب ٹی وی لگایا تو سامنے بالکل لائیو چل رہا تھا کہ حفیظ سینٹر میں آگ لگ گئی, جبکہ ہم سو رہے تھے اور آپ جاگ رہے تھے. آپ کو ریئلی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہی صحیح طور پہ جو ہے نا ہمیں جگانے والے ہیں ہر موقع پہ, ہر جگہ پہ. اور جو آپ ابھی بھی آپ جو کویسچن پٹ کر رہے ہیں ہمیں اب جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, بالکل بچا فرما رہے ہیں آپ لوگ. جہاں ہماری غلطیاں ہمیں درست کرنی چاہیے, جہاں کامنٹ کیے ہیں وہاں ان کو درست کرنا چاہیے. میں تھوڑی سی فگرز آپ کو بتا دوں کہ حفیظ سینٹر میں ٹوٹل ہے یہ ٹوٹل کسٹمر بزنس مین کی ٹوٹل کسٹمر پاکستان ٹوٹل اور کا کسٹمر ٹوٹل کسٹمر بزنس کمیونٹی جو ہے نا جی اس وقت 626 بلین کسٹم ڈیوٹی کی مد میں پے کر رہا ہے, 1596 بلین سیلز ٹیکس کی مد میں پے کر رہا ہے, اور ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 250 بلین پے کر رہا ہے. تو 2473 بلین روپیز پے کر رہا ہے بزنس کمیونٹی جو ہے. جہاں تک بات رہ گئی ہے اب وہاں جو آگ لگی تو آپ
سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی الیکٹرانکس کی، موبائل کی، لیپ ٹاپس، اس طرح کی چیزیں. ہمارے 1112 نے تو بہت کوشش کی اور انہوں نے جاں فشانی سے کوشش کی، لیکن وہ مارکیٹ ہی اس قسم کی ہے. کبھی کوئی بیٹری بلاسٹ ہو رہی ہے، کبھی کوئی لیپ ٹاپ کا وہ بلاسٹ ہو رہا ہے، کبھی کمپریسر اے سی کا بلاسٹ ہو رہا ہے، کبھی کچھ بلاسٹ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں وہاں موجود تھیں. اگر آگ بجھاتا بھی تھے تو دوبارہ لگ جاتی تھی. کوشش انہوں نے بہت کی، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب رہ گئی کمپنسیشن کی بات، تو ہماری جو پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی آپ کو فرمایا کہ کمپنسیشن ان کو پراپر ملنی چاہیے. ہماری پاکستان کی ہسٹری میں آج تک تو ملی نہیں. یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم جو ہے چینج لے کے آ رہے ہیں، نیا پاکستان. تو ہم دیکھیں گے، ہم یہی دیکھیں گے کہ نیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، نئی گورنمنٹ کیا کرتی ہے. واقعی یہ جو ریاست ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ ماں کا رول پلے کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ کیا رول پلے کرتے ہیں. کیا واقعی وہ پریویس گورنمنٹس کی طرح ہی یہ کرتے ہیں، یا ان میں کوئی چینج آتی ہے، یہ کچھ چینج لے کے آتے ہیں. پہلے بھی کمیٹیاں بنتی رہیں، کمیٹیوں کے رزلٹ بھی آپ کے سامنے رہے. ان کی آج تک امپلیمنٹیشن میں، جس طرح بھی ایس پی پی صاحب نے کہا بلال گنج کا معاملہ، ابھی تک کبھی بھی زندگی میں، میری ہسٹری میں تو میں نے نہیں دیکھا کوئی کمپنسیشن کبھی فائر میں یا کسی اور انسیڈنٹ میں ہوئی ہو. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی بلڈنگ کمرشلائز ہوتی ہے تو اس کے لیے ایل ڈی اے یا متعلقہ، اب تو دونوں محکمے لے رہے ہیں. اب جو ٹاؤن ہے وہ بھی پیسے لے رہا ہے اس کی کمرشلائزیشن کے، اور ایل ڈی اے بھی لے رہا ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ اس کی لینے کے باوجود آپ واسا کے وہ چارجز لیتے ہیں نا، سب لوگ جانتے ہیں. مجھے بتائیں، ایک گھر کے اوپر جب 40 منزلہ بلڈنگ بنتی ہے تو وہ تو گھر والا سیوریج پڑا ہوا ہے اس پہ، وہ 40 بلڈنگ بن، لیکن آگے اس کے اسی اوپر روڈ ڈال کے تو وہ بلاسٹ ہی ہونی ہے. تو یہی ساری چیزیں ہیں. اور جو لیسکو کے پاس انسپیکٹرز ہوتے ہیں، وہ جا کے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جا کے وائرنگ چیک کریں، آؤٹ سائڈ وائرنگ چیک کریں، کہ اگر پلازے والے کی غلطی ہے، دکاندار کی غلطی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو چلان کریں، اس کو فائن کریں. اور اگر ان کی اپنی غلطی ہے تو اس کو امپروو کریں. تو جہاں تک ہماری غلطیاں ہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں فرام دا ڈے فرسٹ، جب سے ہم آئے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو جگائیں، ان کو جو ہے نا کہیں کہ جہاں ہمارے اینڈ تک ہے ہم اپنے آپ کو درست کریں، اور جہاں گورنمنٹ کو درست کرنے کی بات ہے ان کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. دیکھیں ساری زندگی ایک بزرگ ہو جاتا ہے، بندہ شروع سے کام کرتا ہے، 70-80 سال تک کی عمر میں مر جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، تو اس کو گورنمنٹ کیا پے کرتی ہے؟ کوئی انشورنس نہیں، اس کو کوئی پے بیک نہیں. ساری زندگی میں کتنے بلین وہ ٹیکس دے چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملتی. میری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو کمپنسیٹ کریں. نظام ایسا بنائیں کہ بزنس کمیونٹی آپ سے دور نہ ہو، آپ کے قریب ہو. تھینک یو ویری مچ فار. اس کے بعد میں فگرز بول یہ جی ٹوٹل جو امپورٹر بیسک یہ فی سینٹر امپورٹرز کی مارکیٹ ہے، یہ ٹوٹل جو ٹیکسز پے ہوئے ہیں پاکستان میں، یہ جو میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی نئے تو ریٹرن فائل نہیں ہوئی، فگرز نہیں آئے. صرف کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ 626 بلین ہے، اور سیل ٹیکس میں ہم نے 1596 بلین، اور جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 250 بلین. یہ 2473 بلین جو ہے ہم نے 18-19 میں جو پے کیا. لاہور کا کتنا اس میں کنٹریبیوشن ہوگا، کوئی اندازہ ہے؟ وہ ہم فگر آؤٹ کر لیں گے. جی 150 لاہور کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں 18 پوائنٹ سمتھنگ تھا جب پچھلی دفعہ کا، میں نے 17 جب میں 16-17 میں تھا، تو 20% آپ کہہ سکتے ہیں. چلیں آخر میں اب وہ وہاں ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. میں اپنے ساتھی اسی ممبرز اور بھائی تاجروں کو جن کو ٹیلی فون کی تشریف لائے بہت شکریہ، اور خاص طور پہ میڈیا کا، کیونکہ آپ نے ہماری آواز گورنمنٹ اور عوام تک پہنچانی ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.